ہوتا یہ ہے کہ صرف آپ بڑی اچھی صورت لے کر بیٹھے. ذرا توجہ رکھیے گا, میں اسٹیج والوں کی بھی توجہ چاہوں گا. ہم بڑی اچھی خوبصورت صورت لے کر یہاں بیٹھے ہوئے, ایک انصاف کر کے بات بتائیے. میں اپنی ماں بہنوں کی بھی توجہ چاہوں گا. ہم جب شادی کرنے جاتے ہیں وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ اچھی صورت, یہ پہلا درجہ ہوتا ہے ہمارا, یہ ہمارا درجہ ہے. اور دوسرا اس کی سیرت. ٹھیک, اور شریعت نے کیا بتایا؟ پہلے سیرت دیکھ لو اور اس کے بعد صورت دیکھ لو. صورت میں اگر 19-20 ہے اور شریعت 20 کا 20 ہے تو اسے قبول کر لو. لیکن ہمارا عمل ایسا, کیونکہ ہم بیلنس والے ہیں ہی نہیں, سادگی والے ہیں ہی نہیں. یہ بہت سارے نقطے آج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ایک ایک پر بات ہو تو نہ جانے کتنے گھنٹے گزر جائے, پھر کبھی ہوگی. لیکن توجہ رکھیے تو پتا کیا چلا, صورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی درست ہونی چاہیے, تبھی رشتہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, تبھی اس پر بڑوں کی مہر لگتی ہے. وہ الگ بات ہے رشتہ ہونے کے بعد وہ ننگا ناچ ناچا جاتا ہے, وہ ننگا ناچ ناچا جاتا ہے کہ دوسری قومیں بھی جو ہے دیکھ کر شرما رہی ہیں. اسی کو علامہ اقبال نے اسی زمانے میں کہا تھا, یہ کیا ہے حضرت, وہ یہ ہے وہ مسلمان. سمجھے آپ بات, نہ ادھر نہ ادھر. ذرا غور کیجئے گا. اب آگے چلیے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا آپ پر کرم ہو جائے, آپ پر کرم ہو جائے اور ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے. اور کوئی راستہ نہیں ہے میاں. یہ پاس میں آپ کے کوٹ ہے نا, اسی دہلی کی سرزمین سے حکومت چلتی ہے نا, یہی راجپتی بھی ہے نا. جب ساری جگہ سے معاملہ آپ کا خارج ہو جائے تو آخری میں کہاں جائیں آپ؟ ہندوستان کے راجہ کے دربار میں, اس کے محل میں. جب سپریم کورٹ سے بھی حضرت خارج ہو جائے تو رحم کی اپیل کہاں ہوگی؟ کیوں؟ غور کیجئے کہ وہ ہندوستان کی پاور ہے, اس سے رحم کی بھیک کی جا سکتی ہے. اس کے دل میں آ جائے وہ الگ بات ہے, ارحم الراحمین جب تک اس کے دل میں نہ ڈالے رحم نہ آئے. ٹھیک, جب وہاں سے رحم کی اپیل اس کو اپروول مل جائے تو پھر اس کو کوئی کورٹ کوئی عدالت رد نہیں کر سکتی. یہی ہے نا صاحب. تو رحم کی بھیک آپ کیسے مانگیں گے ذرا مجھے بتائیے تو. رحم کی بھیک آپ کیسے مانگیں گے؟ ایسے چھوٹے چھوٹے فلاں فلاں میں فلاں, لہذا مجھے اس جرم میں سزا سنا دی گئی ہے, میں فلانا ہوں, میں فلانا ہوں, میں ابن فلاں, میں ابن فلاں, میں ابن فلاں. پورے خاندان کو گنا ڈالو گے, بس چلے تو پوری لسٹ لے کر جاؤ گے اور پھر امید کرتے ہو کہ آپ کو معافی مل جائے. آپ کے رحم کی اپیل جو ہے اس کو اپروول مل جائے. بولیے ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ کو وہ انکساری اپنانی پڑے گی. جب بلا اب جو ہے آپ نے اس کو سماعت کر لیا ہے, ذرا سمجھیے گا, جب دنیا کے بادشاہ کے سامنے آپ جو ہے عجز و انکساری پیش کرنے سے دور نہیں رہتے ہیں تو اس رب العالمین, اس احکم الحاکمین, اس جو ہے نبی رحمت کے رب کے آگے عجز و انکساری اختیار کرنے میں آپ کو آر کیوں آیا کرتی ہے؟ جو آپ کا رب ہے اس کے سامنے آپ کی کیسی شرم, کیوں شرم آیا کرتی ہے آپ کو؟ اگر آپ کو شرم آتی ہے تو ہم سے زیادہ مکار عیار دنیا میں کوئی نہیں ہے. معاف کیجئے گا. اس جملے کو, اس کڑوے گھونٹ کو اگر آپ پی سکتے ہیں تو برداشت کر لیجیے. ہم سے بڑا مکار کون ہے صاحب؟ دنیا کے راشٹرپتی کے سامنے, پریزیڈنٹ کے سامنے اپنے جرم کے لیے آپ عجز و انکساری پیش کر سکتے ہیں. جو اس بادشاہ کا بھی بادشاہ ہے اس کے سامنے آپ کو حیا آتی ہے, شرم آتی ہے اپنے کلموں کو یاد کرنے پر, جبکہ اس بادشاہ کی جو اپیل ہے اس پر اپروول ملنا وہ
डाउट में रहता है मोहर लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ रब काबा की वो जात है जहाँ शक की गुंजाइश ही नहीं है। बंदा उसके दर पर आए तो सही, अपनी पेशानी को रखे तो सही, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का वास्ता दे तो सही, फिर देखिए माफी मिलती है कि नहीं मिलती। तो जब ये फार्मूला है तो इस फार्मूले से आज हम दूर क्यों हैं? बोलिए, इंसाफ कीजिए। अगर बात समझ में आ जाए तो आज ही से रब के हुजूर अपने आप को पेश कीजिए। ऐ मालिक, ऐ मौला, अब तक की जिंदगी जैसे गुजर गई, किसी दावत देने वाले ने मुझे दावत दी, मैंने मान ली, तू उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दे और मेरी भी मग़फ़िरत फरमा दे। अगर ये जज्बा लेकर जाते हो तो यहाँ बैठना, आना, सुनना सब कबूल है, और अगर ये नहीं है तो सब बेकार है, क्योंकि सुबह होते ही फिर वही कारनामे अंजाम दोगे, फिर गुनाहों की पोटली सर पर लिए घूमते रहोगे, और एक दिन 4 कांधे तुम्हें 2 गज जमीन के नीचे डाल के चले आएंगे। फिर देते रहना अपने कर्मों का हिसाब, फिर देखना कौन सी जात आपको बचाती है। मत रहो इस खुशफहमी में। जो यहाँ अंधा, जुमला आ गया तो कह रहा हूं हजरत, जो यहाँ अंधा वो वहां अंधा, जो यहाँ अखियारा वो वहां अखियारा, जो यहाँ रहकर जलवाए मुस्तफा को न देख सके उसे वहां भी जलवाए मुस्तफा नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर बात समझ में आई हो तो इसे लेकर जाओ, अपनी जिंदगियों का अंधेरा दूर करो, लिल्लाह एक दूसरे से बैर रखना, इससे बाज आओ, एक दूसरे को समझो। वक्त की जो जरूरत है, वक्त जिस नाजुक जो है पीरियड से गुजर रहा है, जिस कड़ी से गुजर रहा है, उसको समझो, और समझ लिया तो यही कामयाबी है। बस आखिरी बात, अब आप कहेंगे यहां तक तो बात समझ में आ गई, वो अलग बात है पूरी ना आ सकी हो, उस तो आ गई मोटे तौर पर। अब आखिरी बात, इन उलमा की मौजूदगी में, इन सब के तवस्सुल से ये तौबा जो है ये किस तरीके पर की जाए, ये तौबा किस तरीके पर आखिर की जाए, क्या तरीका होगा? इस जमात से पूछो। ये एक आयत की तिलावत करते हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में, उसका एक सेंटेंस, उसका भी आधा टुकड़ा है, सिराज मुनीर, उसको हज़रत उर्दू में कह दिया मैंने, सिराज मुनीर। सिराज माने चिराग, रोशनी, जिस रोशनी से अपने दिल को रोशन करने के लिए यहाँ बैठे हो, अपने दिल को रोशन करने बैठे हो ना, वो चिराग कौन है? बिला शुबा आपके आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब इस चिराग का पता है, उलमा की तवज्जो, मतलब काबिल तवज्जो बात है, या तो चिराग का पता ना होता, आपको चिराग का पता है, 18,000 आलम, 18,000 आलम, वो रब्बुल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन। अब आपके बीच में आपको डायरेक्शन भी मालूम, आप जाते भी हो और फिर भी उस चिराग से रोशनी नहीं पा रहे। जी जरा गौर कीजिए, वो चिराग मदीने में मौजूद, उसकी रोशनी इन उलमा की शक्ल में आपके दरमियान मौजूद, और फिर भी आप अंधे के अंधे, चिराग तले अंधेरा। आज गली गली, कूचे कूचे, दरिया दरिया,
کا سمندر بہ رہا ہے لیکن ہمارا حال وہی کا ہمارے گھر میں ہمارے دامن میں وہی اندھیرا. واہ رے صاحب واہ. تو پتا کیا چلا؟ بس ایک چیز کی ضرورت ہے, اپنے آپ میں اپڈیشن کی ضرورت ہے. وہ اپڈیشن یہ ہوگی, اولیاء کاملین اس پر تر رہی ہے حضرت. سرزمین ہند و پاک میں کثیر تعداد میں اولیاء اعظام تشریف لائے. انہوں نے اس چراغ کا ڈائریکشن طے کیا, اس چراغ کی طرف چلنا سکھایا, اس چراغ کا پتہ بتایا. لیکن ہم کس میں لگ گئے؟ ابھی حضرت فرما رہے تھے, حضرت کی بات کو اشارے میں عرض کر رہا ہوں. آخری میں حضرت ایک بات جو ہے وہ فرما رہے تھے نا, اس کو میں اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں حضرت, گستاخی کی معافی. یعنی اولیاء نے اس چراغ کا پتہ دیا, اس طرف جانا ہے, یہ تعلیمات ہے, اس پر ایسے عمل کرنا ہے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. پتہ کیا چلا؟ ذرا غور کیجئے گا, ہمیں راستے میں رہزن مل گئے, کوئی کسی شکل میں, کوئی کسی شکل میں. بس میں اشارے میں عرض کر رہا ہوں, ہم اس کے ساتھ ہو گئے, دین بھی برباد, دنیا بھی برباد. سب سمجھدار ہو نا؟ سمجھ جاؤ. پتہ کیا چلا؟ جب چراغ نظر آ گیا, ڈائریکشن اولیاء نے طے کر دی, تو اب بندہ مومن کا کام, پہلے والی بات, عاشق کا کام یہ ہے اس چراغ کی روشنی کی طرف ہماتن چلتا ہی چلا جائے, چاہے قیامت برپا ہو جائے, زلزلہ آئے, بارش آئے, طوفان آئے, پر اس سمت چلنا نہ رکے, نہ رکے. اور جب روشنی ڈائریکشن بریلی سے سرکار اعلی حضرت نے واضح انداز میں دے دی ہو, ابھی 100 سال پرانی بات بھول گئے, عجب نسیان ہے ہمارا, عجب بھول کی بیماری ہے. علاج کیجئے صاحب اس کا, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے, لوگ آپ کو ہی بھول جائے. آج اشاروں میں بہت کچھ عرض کر رہا ہوں, سب کو لے کر جائیے. تو اولیاء کرام نے جو ڈائریکشن دی ہے, جو اس راستے کے اصول بتائے ہیں, للہ ان کو سیکھیے تو آسانی ہو جائے گی. اب آخری والا پوائنٹ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن کی آیت میں شروع اور قرآن کی آیت پیش کر کے بات ختم, کیونکہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے, دوسرا رخ بھی جاننا ضروری ہے, ورنہ سکہ کھوٹا کہلاتا ہے. بس تھوڑی سی دیر برداشت کر لیجئے. بڑے قابل مبارکباد ہیں, آپ نے کڑوے گھونٹ پی لیے, آپ نے کڑوے گھونٹ حضرت ان لوگوں نے پی لیے. چاہت میاں قابل مبارکباد ہے آپ کی دعوت, اللہ تعالیٰ ان سب کو شاد و آباد رکھے. ٹھیک ہے, اب آئیے آگے. آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی, آپ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی, جہاں سے گارنٹیڈ آپ کو جو ہے اپروول ملنا ہے. توبہ قبول ہونے کے بعد بندہ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل صاف ستھرا, اگر توبہ سچی ہے. اور پھر بندہ بنتا ہے بندہ مومن, جو میں نے شروع میں عرض کیا, بے ضرر, جس سے کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو, جو فائدے مند ہو, ایسا انسان یہ بندہ مومن کہلاتا ہے. جب یہ ہوگا تو پڑوسی کا خیال رکھنے والا ہوگا. سورہ آل عمران کی آیت, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. جب صحابہ نے وَيُزَكِّيهِمْ پر عمل کر کے تزکیہ نفس, تصفیہ قلب سے جناب محمد الرسول اللہ کے ذریعے رب کو راضی کر لیا, اور رب کے
کی بارگاہ سے یہ انعام پا لیا، یہ اس ٹائٹل کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تو اس کے بعد اللہ کے حضور ان کلمات کے ذریعے پیش ہوئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے رب کریم، یہ تیری عطا جو تو نے ہم پر جو ہے رحمتوں کی بارش فرمائی، ہمیں چنا. کوئی عشرہ مبشرہ کے نام سے جانا جاتا تو کوئی کسی نام سے جانا جاتا. اے رب کعبہ، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں نواز دیا، ہمارے دلوں کو سیدھی ڈائریکشن پہ ڈال دیا. اب جب ہم نے اس کا مزہ چکھ لیا، اب جب ہمیں تو نے اس ٹائٹل سے نواز دیا، تو اب ہم نہیں چاہتے. کون بھلا چاہے گا کہ پھر سیدھی راہ دیکھنے کے بعد وہ الٹی طرف پلٹے، اس کی طرف چلے؟ یہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، یہ دیکھنا دور کی بات ہے، یہ کوئی چاہ ہی نہیں سکتا ہے. تو آپ کو یہ بھی دعوت ہے، سب سے پہلے سیدھی راہ پر اصلاح کی راہ اپناتے ہوئے رب کی رضا چاہ لیجئے، اور جب رب کی رضا مل جائے تو زندگی بھر اس کے حضور یہی عرض کرتے رہیے، اے رب کریم جو تو نے ڈائریکشن دکھائی ہے، اب اس ڈائریکشن پر ہمیں استقامت عطا فرما، استقامت عطا فرما، استقامت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد